تمام سامعین و حاضرین کو چینل داستان گو کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو لیجیے آج کی داستان حاضر خدمت ہے۔ چودھری صاحب کے گھر خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے۔ ہر طرف سے مبارک بادیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ گھر کے سارے لوگ خوش تھے کہ آج چودھری صاحب کے گھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے بیٹے کی نوید سنائی۔ چودھری صاحب مٹھائی کا ڈبہ لے کر ہسپتال پہنچے اور ڈاکٹروں سے ماں بچے کی خیریت پوچھی۔ اس کے بعد نوٹوں کی گڈیاں نرسوں اور خدمت گار عملے میں تقسیم کی۔ تھوڑی دیر بعد ایک عمر رسیدہ عورت جو وہاں جھاڑو لگانے اور زنانہ وارڈ کے دیگر کام کرنے کے لیے تعینات تھی، چودھری صاحب کے قریب آئی اور انہیں سلام کیا تو وہ سمجھ گئے کہ غریب عورت ہے، کچھ انعام وغیرہ چاہتی ہے، لہٰذا انہوں نے 200 روپے اس کے ہاتھ میں تھمائے اور آگے بڑھنے ہی والے تھے کہ بوڑھی عورت نے دھیرے سے کہا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، جس پر چودھری صاحب رک گئے۔ اس عورت نے کہنا شروع کیا کہ وہ 30 سالوں سے قریب کی بستیوں میں دائی کا کام کرتی تھی اور اس کام میں وہ بہت ماہر تھی۔ یہ ہسپتال کی نوکری تو وہ 3 سالوں سے کر رہی ہے۔ جب اس کا جوان بیٹا طویل بیماری کے بعد چل بسا تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی خاطر اس نے یہاں کا رخ کیا۔ اتنی لمبی تمہید کو چودھری صاحب سمجھ نہ سکے اور بڑھیا سے کہا کہ وہ جلدی سے اپنی بات مکمل کرے، تو اس نے اپنا گلا کھنکار کر کہا کہ صاحب، جس بچے کو آپ بیٹا سمجھ کر خوش ہو رہے ہیں، اس سے تو اچھا ہوتا اگر آپ کے گھر بیٹی ہی پیدا ہو جاتی۔ یہ سننا تھا کہ چودھری صاحب غصے سے بے قابو ہو گئے اور اس عورت کو خوب ڈانٹ پلائی۔ غریب عورت خوف کے مارے وہاں سے غائب ہو گئی۔ 2 دن بعد جب ماں اور بچہ گھر پہنچے تو ہر طرف خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے۔ رات کو جب ذرا شور و غل تھما تو بیوی نے مسکرا کر چودھری صاحب سے یکایک ایسی خاموشی کی وجہ جانی تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ 7-8 دن چٹکیوں میں گزر گئے۔ آج بچے کے بال مونڈے گئے تھے اور اس کا دھوم دھام سے عقیقہ کیا گیا۔ سارے ہی مہمان شامیانے میں بیٹھے تھے۔ رنگ برنگے قمقموں سے حویلی جھلملا رہی تھی۔ ہر طرف قہقہوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ بچے کی دادی نے بہو کو سونے کے کنگن پہنائے اور دونوں ہاتھوں سے بچے کی بلائیں لیں۔ کچھ ہی دیر میں میراسیوں کی ٹولی آ دھمکی اور انہوں نے مہمانوں کی فرمائش پر ناچ گانا پیش کیا۔ جاتے وقت بچے کی دادی نے کچھ رقم اور مٹھائی انہیں دی تو انہوں نے خوش ہو کر بچہ دیکھنے کی فرمائش کی تاکہ جاتے جاتے اسے دعائیں دیتی جائیں۔ تھوڑی دیر میں بچہ ان کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ میراسیوں نے جو بچے کو دیکھا تو ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن یکایک چودھری صاحب نے انہیں وہاں سے جلدی چلے جانے کو کہا۔ 1 سال کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ منع کا نام شان رکھا گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرح سرخ و سفید رنگت، سیاہ بڑی بڑی آنکھوں والا حسین و جمیل بچہ تھا۔ وہ پورے خاندان کی آنکھ کا تارا تھا، ہمیشہ گودوں میں رہتا، اسی وجہ سے اس کی عادتیں خراب ہو گئی تھیں۔ ان سب کے برعکس چودھری صاحب ہی وہ واحد ہستی تھے جو اپنے ہی بچے کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تھے اور نہ کبھی اسے اپنی گود میں لیتے۔ وقت کا پہیہ تیز تیز چلتا گیا
اور شان 5 سال کا ہو گیا۔ اس کا اسکول میں داخلہ بھی ہو چکا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ شان کو لڑکوں کے ساتھ کھیلنے میں مزہ نہ آتا۔ اسے اپنے باجی کی طرح لمبے بال رکھنے اور کانوں میں سونے کی بالیاں پہننے کا شوق تھا، جس کا اظہار وہ لا علمی میں باپ کے سامنے کر بیٹھا۔ اب کیا تھا، چودھری صاحب نے اسے مار مار کر ہلکان کر دیا۔ ماں نے اپنے بچے کی جو یہ حالت دیکھی تو اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا لیا اور زور زور سے رونے لگی۔ اس واقعے کے بعد چودھری صاحب نے بیوی سے صاف صاف کہہ دیا کہ جب وہ گھر میں ہوں تو شان ان کے سامنے نہ آئے، ورنہ حالات کی ذمہ دار وہ ہوگی۔ ماں اپنے بچے کو شام ہوتے ہی چڑیا کی طرح اپنے پروں میں سمانے لگتی۔ عید ہو یا کوئی بھی تہوار، چودھری صاحب اپنے باقی بچوں کے ساتھ لطف اندوز ہوتے، انہیں پیار کرتے، کبھی کبھار ان کے ساتھ کھیلا کرتے تو حویلی کے ویران کونوں سے شان حسرت بھری نظروں سے انہیں دیکھتا۔ اس وقت نہ جانے اس کے معصوم دل پر کیا گزرتی ہوگی، مگر عین اس وقت ماں کی شفقت بھری باہیں پیچھے سے آ کر اسے تھام لیتی۔ شان اکثر اپنی ماں سے باپ کے اس رویے کے بارے میں دریافت کرتا، مگر ماں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بات کو ٹال دیتی۔ ایک دن گھر میں دعوت تھی، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ نہ جانے شان کو کیا سوجھی، اپنی ماں اور بڑی بہن کو دیکھ کر اسے بھی لپسٹک لگانے اور فیس پاؤڈر لگانے کا شوق چرایا۔ اس نے سب سے چھپ کر باجی کا میک اپ اپنے چہرے پر لگایا اور مہمانوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی باجی اور ان کی سہیلیاں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ ماں نے جو یہ دیکھا تو گریبان سے کھینچ کر کمرے میں لے گئی اور 2 تھپڑ جڑ دیے اور جلدی سے چہرہ صاف کرنے کو کہا۔ اگلی صبح چودھری صاحب نے ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کو کہا اور ساتھ ہی اسے شان کو بلانے کو بھی کہا۔ شان کو جب پتہ چلا کہ ابا نے کہیں ساتھ لے جانے کو کہا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ خوشی خوشی گاڑی میں سوار ہو کر ایک انجانی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ چودھری صاحب کی بیوی نے جب شام تک شان کو گھر میں نہ پایا تو شوہر سے پوچھنے آ گئی۔ حسب معمول چودھری صاحب خاموش رہے۔ یہ مجرمانہ خاموشی پر وہ چپ نہ رہ سکی اور چیخ چیخ کر اپنے لال کے بارے میں دریافت کرتی رہی، جس پر چودھری صاحب نے دھیرے سے کہا کہ وہ اپنے اصل مقام پر پہنچ گیا ہے، اس گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ سننا تھا کہ ایک دل دوز چیخ کے ساتھ چودھری صاحب کی بیوی بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن ہوش آیا تو شان کو پکارتے پکارتے پھر ہوش کھو بیٹھی۔ شان بھی اپنی ماں کے لیے رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اپنوں سے بچھڑنے کا اتنا بڑا صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن اس کا گرو ایک رحم دل اور خدا ترس انسان تھا۔ اس نے بچے کو دلاسا دیا کہ بہت جلد اس کے امی ابو اسے آ کر یہاں سے لے جائیں گے۔ شان روزانہ دروازے کی دستک پر چونک جاتا کہ شاید اسے لینے کوئی آیا ہے۔ پھر وقت نے اسے سکھا دیا کہ اسے کوئی بھی لینے نہیں آئے گا، اور یوں اس نے اپنے غموں سے سمجھوتا کر لیا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا۔ شان بھی عمر کے 18ویں پائیدان پر کھڑا تھا۔ وہ اب یونیورسٹی جاتا اور ساتھ ساتھ رات کو ایک ریسٹورانٹ میں ویٹر کی نوکری بھی کرتا تھا۔ اس کے شریف النفس گرو نے اسے ناچ گانے سے دور رکھا اور اسے تعلیم دلائی تاکہ وہ
زندگی کے سفر میں حرام کاموں سے دور رہے۔ شان بھی اپنے گروہ کی دل و جان سے عزت کرتا تھا۔ چودھری صاحب کے سبھی بچوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ان کے 2 بیٹوں میں ایک امریکہ سدھار چکا تھا اور 10 سالوں میں اس نے ایک بار بھی والدین کی خیریت دریافت نہیں کی۔ دوسرا بیٹا اپنی کالج کی دوست سے شادی کے بعد اسی کے میکے میں گھر داماد بن گیا تھا۔ یہی اس کی بیوی کی خواہش تھی اور وہ بیوی کی ہر خواہش کا احترام کرتا تھا۔ آج چودھری صاحب کی عالیشان حویلی ویران ہے۔ اس میں میاں بیوی کے علاوہ نوکروں کی فوج ہے جو ہر دم خدمت کرنے کے لیے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے۔ اگر کسی کی کمی ہے تو وہ اولاد کی۔ ایک رات حسب معمول شان ریسٹورانٹ سے جب گھر پہنچا تو گرو جی کو بہت تیز بخار چڑھا ہوا تھا اور ان سے بات تک نہیں کی جا رہی تھی۔ شان نے انہیں ہسپتال لے جانے کا انتظام کیا اور دونوں تھوڑی ہی دیر میں ہسپتال کی ایمرجنسی میں بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک سامنے بیٹھی ایک بوڑھی عورت پر شان کی نظریں جم گئیں۔ ہلکے آسمانی رنگ کی شلوار قمیض پہنے، بڑے سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھے، وہ عورت شان کی کل کائنات تھی۔ جی ہاں، اس کی ماں عین اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ کافی پریشان دکھ رہی تھی۔ جیسے ہی عورت اپنی باری پر اٹھ کر جانے لگی، اس کی شان سے مٹ بھیڑ ہو گئی، جو انہیں راستہ دینے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ ماں کی نظریں جو ہی شان پر پڑیں تو اسے دیکھ کر ان کا ماتھا ٹھنکا۔ شاید انہوں نے اپنے بیٹے کو کئی سال گزرنے کے بعد بھی پہچان لیا تھا اور اس کی ڈبڈباتی آنکھوں کو دیکھ کر شک یقین میں بدل چکا تھا کہ ہو نہ ہو یہی ان کا بیٹا ہے۔ وہ اس کے قریب گئیں اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ سالوں کے بچھڑے جب ملے تو انہیں کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ ہسپتال کی نرسیں اور مریض بھی یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ شان اپنی ماں کے بے حد اصرار پر جب حویلی پہنچا تو اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئیں۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اس کے ابا نے ڈرائیور سے کہہ کر اسے کہیں لے جانے کو کہا تھا، تو اسی حویلی کے گیٹ پر کھڑے وہ آسمانوں پر اڑ رہا تھا کہ اس کے ابا آج اسے بھی کہیں لے جا رہے ہیں۔ اندر جا کر جب اس نے چودھری صاحب کا زندہ مگر بے جان وجود بستر پر پڑے دیکھا تو اس کے دکھ کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ باپ کے قریب گیا اور سلام کے بعد اپنا تعارف کرایا تو ایک دم چودھری صاحب کی بند آنکھیں کھل گئیں۔ وہ بیٹے کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھور رہے تھے۔ انہوں نے بمشکل ایک ہاتھ اٹھا کر کچھ بڑبڑانا شروع کیا، جیسے وہ اس سے معافی مانگ رہے ہوں۔ باپ کے بیٹے کی اس ملاپ کا منظر دیکھ کر ہر کوئی دکھ سے لبریز ہو گیا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یوں سالوں کی جدائی ختم ہوئی اور ماں باپ کو ان کا بچھڑا ہوا بیٹا واپس مل گیا۔ چودھری صاحب کو اپنے کیے پر اتنی پشیمانی تھی کہ انہوں نے اپنی دولت میں سے سب سے قیمتی شے یعنی کہ حویلی شان کے نام کر دی، جو دن رات اپنے والدین کے ساتھ ساتھ گرو جی کی بھی خدمت کرتا تھا، اور اس نے انہیں بھی حویلی میں ایک حصہ دے رکھا تھا۔ آج ماں باپ کو ان کا سہارا مل گیا اور وہ دن رات شان کو دعائیں دیتے ہیں۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری یہ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ہمارے چینل داستان گو کو سبسکرائب کریں